السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ حاضرین کرام، معزز سامعین حضرات، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ نے اعلان میں سنا کہ آج کا موضوع جہنم سے بچو ہے، اور یہ موضوع در حقیقت بہت ہی اہم ہے، اور ہمارے بہت سارے احباب کی پیشکش تھی کہ اس ماہانہ اجلاس کا موضوع جہنم سے بچو ہی رکھا جائے۔ ان کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے اور اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کی خاطر اور آپ سب تک جہنم کے تعلق سے کچھ مفید باتیں پہنچانے کے لیے یہ موضوع میں نے چنا ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ ویسے خلاصہ موضوع کا عزیزم حذیفہ نے پیش کر دیا ہے۔ جہنم کیا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، جہنم سے کیسے بچا جائے، یہ ہر ایک مومن کی تلاش ہوتی ہے۔ آخرت پر ایمان لانے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے مہربانی سے، اپنے احسانات سے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر مختلف جگہوں پر ہم کو اور آپ کو جہنم سے بچنے کا، جہنم سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان کے دعوے دار لوگوں، اے مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت پکڑ رکھنے والے سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالی کی جانب سے۔
لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ہمیں خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کے سرپرست ہو، تم اپنے اہل و عیال کے گارجین ہو، ولی ہو، لہذا تمہارے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہ جان لو کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے، اور انسانوں کے جلانے سے ان کے جسم سے خون اور پیپ نکلتا ہے اور بڑی بدبو نکلتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی یقین دلایا کہ تم لاکھ تدبیریں کر لو، اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہاں سے تمہیں نکلنے کے لیے کوئی چانس اور فرصت اور موقع نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس جہنم پر ایسی کڑی پکڑ اور گرفت رکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، اللہ کے ہر آدیش کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جب آپ قرآن کی تلاوت کر کے ترجمہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جہنم کی خطرناکی سے سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو جہنم سے ڈرایا ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم، ہود، شعیب، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہو، سارے لوگوں نے اپنی اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25، سورہ احقاف کی آیت نمبر 20، سورہ ہود کی آیت نمبر 84، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 30، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ کس انداز سے سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے اور کہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو۔ اور جب ہم سیرت پاک سرور دو عالم سید الاولین والآخرین، شافع محشر، صاحب حوض و کوثر، معراج والے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمائی ہوئی حدیثیں سنتے ہیں تو بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو جہنم سے ڈرایا ہے، بلکہ یہی نہیں، جہنم کی یاد میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 214، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلا کر اکٹھا فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے
عام طور پر، جنرل طور پر، عمومی طور پر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ نام لے کر خاص لوگوں کو ڈرایا اور فرمایا، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے ہاشم کے بیٹو، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اللہ کے مقابلے میں روز قیامت میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، البتہ دنیا میں تم سے جو رشتہ ہے اسے جوڑتا رہوں گا. سوچنے کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ، دلاری فاطمہ کو مخاطب کرتے کہتے ہیں، اے فاطمہ بنت محمد، تم میری دلاری ہو، تم میری بیٹی ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا پاؤں گا. تم اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس حدیث پاک کو ان لوگوں کو بڑے غور سے سننا چاہیے جو نہایت جہالت میں بھٹک رہے ہیں، جو نہایت بیوقوفی میں پھر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدت میں، اللہ کی پردے میں وحدت کی سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میدان محشر میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ہم نبی پاک کا دامن پکڑ کے مچل لے جائیں گے اور نبی پاک ہمیں جنت میں ڈال دیں گے، جہنم سے ہمیں کھینچ لیں گے. ذرا غور کریں میرے بھائیوں ساتھیوں، حدیث کی مستند کتاب کا حوالہ دے کے کہتا ہوں، صحیح مسلم کسی بھی عالم، کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھ لیجئے، ایک مستند کتاب ہے حدیث کی. بخاری کے بعد سب سے اونچا رتبہ صحیح مسلم کا. کہتے ہیں، اے فاطمہ. فاطمہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاری ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا پاؤں گا، لہذا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جہنم کے اندر جو عذاب اللہ تعالی نے جہنمی بندوں کے لیے متعین فرمایا ہے، جس کی وضاحت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں کیا ہے، جس کے خوف اور دہشت سے وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم جیسی آیت کریمہ اتری ہے، جن میں سے بیشتر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی کئی بار خوشخبریاں مل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود آخرت پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، جہنم کے دردناک عذاب پر یقین کرنے والے صحابہ کرام اس قدر ہمیشہ سدا خوفزدہ رہتے تھے کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا ان کے سامنے وہ زار و قطار رونے لگتے تھے. حضرت عثمان کو کون نہیں جانتا ہے، آپ ذوالنورین ہیں. کئی بار آپ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں. اس کے باوجود ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب ان کا گزر قبر کے پاس سے ہوتا تو اس قدر عذاب قبر اور آخرت کے مناظر کو یاد کر کے روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، جن کی موافقت میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جن کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی خوشخبری پانے کے بعد خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما احضرت، قیامت کے روز ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا
کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ جب اس آیت کریمہ پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پہنچے تو اس قدر اللہ کا خوف غالب آیا کہ آواز عمر کی بند ہو گئی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لپٹے تھے، لیٹے تھے، وہ کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہ آتی اور فرماتے یا اللہ، جہنم کا خوف، جہنم کے خوف نے، جہنم کے ڈر نے میری نیند اڑا دی ہے۔ اس کے بعد اٹھے اور صبح تک نماز پڑھتے ہوئے آہوزاری کرتے رہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم کی آیت جب اتری اور صحابہ کرام نے سنی، اور وہ آیت یہ تھی افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا قیامت کی اس باتوں پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 59 اور 60 جب اتری تو اس قدر روئے کہ آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی تو آپ بھاگے بھاگے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ان کے رونے کی حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے روز سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اس قدر روئے کہ آپ اپنے پر قابو نہ رکھ سکے اور گر پڑے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی جان کئی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی، آخرت کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے، جہنم کے دردناک عذاب کو یاد کر کے ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کو کون نہیں جانتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں، 5000 سے زیادہ انہیں حدیثیں یاد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے فرمان کی محبت میں ہمیشہ سرشار رہا کرتے تھے۔ جب مرض الموت میں رونے لگے، ابو ہریرہ کے مرنے کا جب ٹائم آیا، وفات کا جب وقت آیا، تو ابو ہریرہ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی، لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دنیا کے لیے نہیں روتا، میں دنیا کے لیے نہیں روتا، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر بڑا طویل ہے اور سامان سفر بڑا قلیل ہے۔ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے اور اس سفر میں کام آنے والے سامان میرے پاس بہت کم ہیں۔ کون یہ کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہیں، جو ہمہ وقت چلمن رسول میں چمٹے رہتے تھے، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث جنہیں یاد تھی، وہ کہتے ہیں کہ آخرت کا سفر میرا بڑا لمبا ہے اور اس سفر میں کام آنے والے اعمال کردار ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ میں نے ایسے ٹیلے پر صبح کی ہے جو جنت اور جہنم کی طرف اڑا ہوا ہے، اور مجھے کوئی علم نہیں، مجھے کوئی جانکاری نہیں کہ میری منزل کون سی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے خوف سے فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا
اور حساب و کتاب میرا نہ ہوتا۔ ہنستے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پایا اور چوٹی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کاش میں کسی ٹیلے پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی، جسے ہوائیں اڑا لے جاتی۔ اللہ کے حضور حساب و کتاب اور پھر جہنم کے عذاب کی وجہ سے یہ کیفیت صرف ایک کی نہیں بلکہ سارے صحابہ کرام کی رہا کرتی تھی۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، صحابہ کرام ہی نہیں تابعین کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے جہنم کیا ہے۔ یہ چند عبرت کی چیزیں سنانے کا مقصد صرف کان کو لذت پہنچانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کرتے ہوئے، اپنا فضل کرتے ہوئے، اپنی مہربانی کرتے ہوئے جنت کا بھی بیان فرما دیا ہے اور جہنم کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حدیث پاک کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے بیان کو خوب پڑھیں سمجھیں اور جہنم کے بیان کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ انہا سات مستقر و مقامہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، بہت ہی بری جائے پناہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالی نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، مرتد لوگوں کے لیے اور اہل ایمان میں سے، اہل توحید میں سے جہنم کے اعمال کر کے بنا توبہ کے جانے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہی ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے بچانا چاہیے۔ کون لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کافر، سارے قسم کے کفر والے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے بچائے۔ مشرک، ہر طرح کے شرک اور خاص طور پر شرک اکبر پر مرنے والا، اگر وہ شرک اکبر پر مرا ہے اور توبہ نصیب نہیں ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرے بھائیو ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، شرک والوں سے بچائے، آمین۔ منافق، جس کے عقیدے میں نفاق پایا جاتا ہے، یعنی اوپر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن دل میں کفر اور شرک چھپائے ہوئے ہے، ایسا منافق بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ جہنم کے نچلے طبقے میں رہے گا۔ مرتد، جو اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے پلٹ جائے، کفر کو اختیار کر لے یا ایسا کام کر ڈالے جس سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو مرتد بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے، توحید والا ہے، ایمان اور توحید پر اس کی موت ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کے پاس جہنم کے کچھ اعمال ہیں اور بنا توبہ کے مرا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا، اور اگر اللہ تعالی چاہے گا تو اسے جہنم میں ڈال کر اس کے گناہ کی سزا اور عذاب دے کر پھر جنت میں نکالے گا۔ یہاں ٹک کر کے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان اور توحید، کیا ایمان اور توحید ہی وہ بڑی نعمت ہے جو ہمیشہ جہنم سے بچانے والی ہے، اور کفر، شرک، منافقت، ارتداد، یہ وہ غلاظت ہے، وہ گندگی ہے کہ جس پر مرنے والا ہمیشہ کہاں رہے گا؟ میرے بھائیو، وقت میں ورنہ شرک کے بہت سارے منظر کیجیے، تھوڑا سا اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، چنانچہ ہمارا
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھیدار نہ کریں. اللہ کے کسی عبادت میں شریک و ساجھیدار کرنا یہی شرک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر توحید کا کام ہو رہا ہے یا شرک کا کام ہو رہا ہے. وہاں توحید کا نام و نشان ہی نہیں، وہاں ٹوٹل شرک ہی ہے. اور بہت سارے اسلامی ملکوں میں پڑھے لکھے لوگ شرک اور بدعت پھیلانے کا بیڑا اٹھا چکے ہیں، اور ان کے نام پر جاہل عوام جن کو قرآن و حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے نام پر من مٹنے والی ہے. جن کا کام ہے صرف شرک پھیلانا، جن کا کام ہے صرف کفر پھیلانا، جن کا کام ہے صرف بدعت پھیلانا. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے ڈرانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں شرک چھوڑنا پڑے گا، شرک سے توبہ کرنی پڑے گی اور شرک سے لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں، جب قرآنی آیتوں کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالی نے بہت ساری آیتوں میں جہنم کے نت نئے اور مختلف عذاب کا تذکرہ کیا ہے. سرسری طور پر میں جہنم کے چند عذاب کا ذکر آپ کے سامنے پہلے سرسری طور پر کر دیتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ جیسے نیکی کے طلبگاروں کے لیے، کیونکہ جہنم انہا ساعت مستقر و مقامہ، بہت برا ٹھکانہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مختلف آیتوں میں جہنم کے عذاب کا تفصیلی بیان فرمایا ہے. جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں ملے گی. جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہروں کے گوشت کو جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی. جہنم کی آگ لوگوں کو چورا چورا اور چکنا چور کر دے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے. جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے. جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے. جہنم میں کافر شور مچاتا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن اس کی چیخ پکار پر کوئی مدد کرنے کے لیے حاضر نہ ہوگا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، جہنمیوں کو تھوہر جیسا زہریلا کانٹے دار بدبودار درخت کے لیے کھانے کو دیا جائے گا. جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے. جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا. جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتری ہوگی اور آگ کے گدے اور غلیچے ہوں گے. جہنمیوں کے لیے آگ کی قناتیں ہوں گی. جہنمیوں کی گردنوں میں بھاری توق ڈال دیے جائیں گے. جہنمیوں کے پاؤں میں وزنی بھاری بیڑیاں ڈال دی جائیں گی. جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم اور سخت زہریلے گرم دھواں کا عذاب بھی دیا جائے گا. جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بل ذلیل و رسوا کر کے گھسیٹا جائے گا. جہنم میں جہنمیوں کو سعود نامی ایک آگ کا پہاڑ ہے، اس پر بار بار چڑھنے اور اترنے کا حکم دیا جائے گا. یاد رہے یہ ساری چیزیں قرآن کی مختلف آیتوں میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے جب ہم حدیث رسول کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جہنم کے عذاب کا مختلف حدیثوں کے اندر ذکر فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہ تک پہنچا. جہنم کی احاطہ کی دیواروں کے درمیان، 2 دیواروں کے درمیان چاروں طرف سے جہنم دیواروں سے گھری ہوئی ہے. کتنی بڑی ہے جہنم. جہنم کے ایک دیوار سے لے کر کے دوسری دیوار کی مسافت 40 سال کی مسافت کے برابر ہے. کتنی؟ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. جہنم کو میدان محشر میں لانے کے لیے، جہنم کو میدان محشر میں کھینچ کر لانے کے لیے 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے. کتنے؟ کتنی بڑی ہے، کتنی ڈینجر ہے، کتنی خطرناک ہے. میدان محشر میں جہنم کو گھسیٹ کر لانے کے لیے 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے ہیں جو عبد المطلب کو پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا رہے گا. جہنم کا ایک بڑا دانت، جہنم کا ایک بڑا دانت مدینہ میں موجود احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ کے برابر ہے. جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان جہنمی کو کتنا موٹا کر دے گا اللہ رب العالمین خوب عذاب دینے کے لیے. سنیں، جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رفتار سوار کی 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. یعنی اتنا موٹا کندھا اس کا کر دیا جائے گا کہ 3 دن تک ایک تیز سواری والا گھڑ سوار اگر چلتا رہے تو 3 دن اس مسافت کو طے کرنے کے لیے لگے گا. جہنم کے جسم کی کھال، جہنمی کے جسم کی کھال 40 ہاتھ 63 فٹ موٹی ہوگی. 40 ہاتھ 63 فٹ موٹی ہوگی. دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کے مانند اللہ تعالیٰ بنا دے گا. جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان کی آنسوؤں میں اگر کوئی کشتی دوڑانا چاہے تو کشتیاں دوڑا سکتا ہے. جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے، تھوہر کا ایک ٹکڑا دیا جائے گا جو حلق میں اٹکتا ہوا اترے گا. جہنمیوں کو پینے کے لیے جہنمیوں کے جسم کے جلنے کی وجہ سے جو خون اور پیپ اور گرم پانی نکلتا ہے وہ اسے دیا جائے گا. اس کے علاوہ بہت سارے دردناک عذاب کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے او انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کوئی بھی عقل مند انسان جس نے جہنم کے ان عذاب کا ذکر سنا ہے اس کے دل میں کیا جہنمی کام کرنے کا کوئی جذبہ پایا جائے گا؟ اگر حقیقت میں ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حکم الہی کے مطابق ان سارے گناہوں سے، ان سارے پاپوں سے بالکل مکتی ہونا پڑے گا، آزاد ہونا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گی اور چھوڑنا پڑے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں، میں نے بتلایا ہمیشہ جہنم میں رہنے والے گناہ کفر، شرک، منافقت اور ارتداد ہے. کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ اگر توحید والے بھی ان گناہوں کا ارتکاب کیے اور بنا توبہ کے مر گئے تو انہیں بھی اللہ تعالی جہنم میں ڈال سکتا ہے. وہ گناہ کیا ہیں؟ علماء کرام نے، محدثین نے جہنم میں لے جانے والے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اور میں سرسری طور پر ان گناہوں کا ذکر کر دیتا ہوں. ہم خود غور کریں اور آپ سب بھی دھیان سے سنیں. جہنم میں لے جانے والے گناہ یہ ہیں: شرک کرنا، کفر، نفاق اور اعتقاد، جادو کرنا یا کروانا، ناحق قتل کرنا، نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، طاقت رکھنے کے باوجود رمضان کے روزے نہ رکھنا، طاقت کے باوجود حج نہ کرنا، رشتہ ناتا کاٹنا اور قوم لوط یعنی ہم جنس پرستی جس کو کہا جاتا قوم لوط کا عمل کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، تکبر اور غرور کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، چوری کرنا، شراب پینا، ٹیکس وصولنا، خودکشی کرنا، قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ کرنا، مردوں اور عورتوں کا
ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، حلالہ کرنا اور حلالہ کروانا، ریا، نمود اور شہرت طلبی، بلا والدین کی نافرمانی کرنا، زنا اور بدکاری کرنا، سود لینا، سود دینا، سودی معاملے کو لکھنا، سودی معاملے پر گواہ بننا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام جھوٹی باتیں گڑھ کے منسوب کرنا، حاکم کا رعایا پر ظلم کرنا اور اسے دھوکہ دینا۔ اللہ ہلاک و برباد کرے سوریا کے بادشاہ بشار الاسد کو، اللہ اسے ہلاک و برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ سوریا میں موجود سنی مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ حاکم کا رعایا پر ظلم کرنا اور اسے دھوکہ دینا، جھوٹی گواہی دینا، جوا کھیلنا۔ آج آپ چلے جائیے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو اور اس کے آس پاس رہنے والوں کی ساری ذمہ داریاں بنتی ہے کہ یہ جو تھائی لینڈی یا جوا اور سٹا کھیل رہے، ہم انہیں آگاہ کریں، بچائیں، یہ جہنم کا کام ہے۔ جوا کھیلنا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ظلم کرنا، کسی بھی طرح سے ظلم ہو، حرام کھانا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، دیوس بننا۔ دیوس کیا چیز ہے؟ بیوی بدکار ہے، شوہر جانتا ہے کہ بدکاری کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اس سے راضی ہے، اس کو دیوس کہا جاتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھنا اور علم دین چھپانا۔ اللہ تعالیٰ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق نہ دے، آخرت حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیانت کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، چغلخوری، غیبت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، شوہر سے بیوی کا بد اخلاقی سے پیش آنا، غور کیجئے گا، شوہر سے شوہروں سے بیویوں کا بد اخلاقی سے پیش آنا، اور اس کا الٹا بھی سمجھیے، شوہروں کا بیویوں سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا اور بیویوں کا شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، نوحہ ماتم کرنا، غلام لونڈی اور بیوی سے بدسلوکی کرنا، عام مسلمانوں کو تکلیف دینا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور کیا؟ تہبند، پائجامہ، پینٹ، لنگی کو ٹخنے کے نیچے مردوں کا پہننا۔ میرے بھائیو غور سے سنو، غلام کا بھاگنا، حقیقی باپ کے بجائے کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا۔ آج یہ بھی پایا جاتا، لانا ہے اپنے چچا کے لڑکے کو سعودیہ یا اپنے بھائی کے لڑکے کو سعودیہ لانا ہے، پاسپورٹ میں اپنا نام چونکہ اس کا باپ نہیں ہے یا نہیں بن سکتا ہے، پاسپورٹ میں کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر کے لوگ سعودی لاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات اور بہت سارے لوگ ہمارے سامنے ہیں میرے بھائی ساتھیوں۔ تو حقیقی باپ کے بجائے کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا۔ ہمارے باپ عبداللہ سعیدی ہیں اور وہ غریب ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی ارچن آ رہا، ہم کہہ دیں عطاء الرحمان پتر حذیفہ، حذیفہ میرے بیٹے، حذیفہ میرے باپ نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اپنی ضرورت سے زائد پانی دوسرے کو نہ لینے دینا، کیا مطلب اس کا؟ لوگ پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے پاس پانی ہے اور لوگوں کے پاس پانی خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے باوجود ہم انہیں پینے کے لیے پانی نہ دیں۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف رہنا، بلا عذر مستقل بلا جماعت نماز ادا کرنا، بلا کسی عذر کے مستقل برابر بلا جماعت نماز ادا کرنا۔ میرے بھائیو ذرا غور سے سنیں گے، کسی کو دھوکہ و فریب دینا، صحابہ میں سے کسی کو گالی دینا یا لعن و طعن کرنا یا ان کے دلوں میں ان کے بارے میں اپنے دلوں کو تنگ رہنا، احسان جتلانا، کسی پر احسان کیا ہے ہم نے اور کوئی بھی بات ہوئی، ارے تو بھوکے مر رہا تھا میں نے تجھ کو کھلایا، تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا سعودیہ ویزا دے کے میں بلایا، احسان کا بدلہ اللہ سے چاہیے، تو احسان جتلانا، دوسروں کے راز ٹٹولنا، بھید ٹٹولنا، نجومی کی تصدیق کرنا، جو بھوشواری کرتے ہیں ان کی بات کو سچ ماننا، تصویر بنانا۔ میرے بھائیوں تصویر بنانا وہی جائز ہے جہاں ضرورت ہو شرعی، سرکشی کرنا، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، پڑوسی کو
تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان پر دست درازی کرنا، مردوں کا ریشم اور سونا استعمال کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، ناحق لڑائی جھگڑا کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور بار بار چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا، غیر شرعی وصیت کرنا، اسلامی حکومتوں کی جاسوسی کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جسے علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں میرے بھائیوں کہ اگر ایمان والے بھی، توحید والے بھی ان گناہوں کو لے کے گئے اور توبہ کرنے کا موقع نہ ملا تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ گمراہ فرقے پائے جاتے ہیں یا کچھ گمراہ افکار والے پائے جاتے ہیں جو سرے سے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کر کے وجود بخش دیا دنیا میں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ جنت پیدا ہو چکی مخلوق ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ کچھ اپنے عقل پرست لوگ کہتے ہیں ابھی تو جنت و جہنم کا فیصلہ نہ ہوا، کیا فائدہ جنت و جہنم بنانے سے؟ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور اس کا عذاب قبر میں دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کا وجود ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جہنم کا وجود ہے اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی وفات پاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہنم کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کر دیا ہے، اور جہنم کے اس کے عذاب کو دکھا کر کے قبر میں اسے عذاب پہنچا رہا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جہنم کے بہت سارے دروازے ہیں اور ہر آدمی اپنے گناہ کے حساب سے جہنم کے دروازوں سے داخل ہوگا۔ چنانچہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 43 اور 44 میں بیان فرمایا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی دھمکی ہے، جس کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے جہنم میں سے ایک حصہ خاص ہے۔ اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 43 سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں داخل ہونے کے لیے۔ جہنم کے درجات بھی ہیں۔ جہنم کے کئی درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ بہت ہی سخت ہے، سب سے کٹھن عذاب نچلے درجے والوں پر ہوگا، اور سب سے ہلکا عذاب اوپر والے درجے میں ہوگا۔ اسی لیے منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے ایک درجے کا نام یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جہنم کا خوف اور ڈر ہمارے اندر پیدا ہو۔ جہنم کے ایک درجے کا نام جہیم ہے۔ جہیم کا معنی کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نازعات کے اندر سورہ آیت نمبر 37 اور سے لے کر کے 39 تک، فَأَمَّا، یہ جہیم کس کے لیے؟ بھڑکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ، شعلہ مارتی ہوئی آگ کس کے لیے ہے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، سمجھ رہے نا؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا تو جہیم یعنی بھڑکنے والی جہنم کا حصہ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا۔ ایک مثال، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، ہم جگ بھی رہے ہیں، لیکن
بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑا یہ کام بڑا ایمرجنسی ہے. حالانکہ وہ ایمرجنسی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا کہ دین کو پیچھے کر دیا جائے، دنیاوی معاملات کو آگے کر دیا جائے. جہنم کا دوسرے حصے کا نام ہے حطمہ. حطمہ کا مطلب کیا ہے؟ چور چور کر دینے والی، چکنا چور کر دینے والی. اس میں جو داخل کیا جائے گا چکنا چور کر دیا جائے گا، موت بھی نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 4 سے لے کے 6 تک، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. یہ حطمہ کے اندر جو چور چور کر دینے والی ہے، اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو حطمہ کیا ہے. جہنم کا تیسرا درجہ ہے حاویہ، گہری کھائی جو آگ سے بھری ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ قاریہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے 9 تک، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. جب اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا اور اس کی برائیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا جو آگ کی گہری کھائی ہے. جہنم کے چوتھے حصے کا نام ہے سقر، جس کا معنی ہے جھلسا دینے والی، جھلسا دینے والی، راکھ کر دینے والی. اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کا نمبر 26 میں فرمایا سأصلیہ سقر، میں اسے سقر میں ڈال دوں گا. اور جہنم کا 5واں حصہ ہے لظا، لام زو یا لظا، جس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، لپیٹ لینے والی آگ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا انہا لظا، یہ بھڑکنے والی آگ کا حصہ ہے. نزاعۃ للشوا، چہرے کو بالکل جلا کر کے اس کی ساری چیزیں کھینچ لے جائے گی. وہ تو بھڑکتی ہوگی اور لپیٹ لے گی، جو سر سے لے کر کے چہرے اور جسم کا کھال بالکل ادھیڑ لے گی. جہنم کا 6واں درجہ حصہ ہے سعیر، جس کا معنی ہے دہتی ہوئی آگ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کافروں کے بارے میں فاعترفوا، سورہ ملک کے اندر، سورہ ملک کی آیت نمبر 11 ہے، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. ان لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. جہنم میں جانے کے بعد یہ کوئی چال نہیں چل سکتا کہ اپنا کوئی گناہ بچا لے. ان لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. چنانچہ لعنت ہو ان جہنمیوں پر جن کو سعیر کے اندر ڈالا گیا. جہنم کے ایک درجے کا نام ہے زمہریر، جس میں زمہریر کو کہا جاتا ہے بڑی کڑاکے کی سردی، جس کے اندر سخت سردی ہوگی. اللہ تعالی جہنمیوں کو سخت سردی کے ذریعے بھی عذاب پہنچائے گا. جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، جس کا معنی ہے ہلاکت، بربادی. ویل یومئذ للمکذبین. میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، یہ جہنموں کے ناموں کا تذکرہ ہوا، اور ناموں ہی سے پتہ چلتا ہے، جہنم کے ناموں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کتنی خطرناک، کتنی ڈنجر اور کس طرح ملیا میٹ کر دینے والی، چوس لینے والی، کھا جانے والی، جلا دینے والی ہے. لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کان کی لذت کے لیے نہ کہا جائے نہ سنا جائے، ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے جہنمی کاموں سے توبہ کریں، اسے چھوڑیں، ورنہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ کا وعدہ برحق ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نیک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہے تو اس کا بدلہ ہم پائیں گے، ذرے کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اللہ اس کا بدلہ بھی ہمیں دے سکتا ہے. جہنم کی گہرائی کا اور کشادگی کا سرسری ذکر آیا ہے، لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے ہم اندازہ کریں. کوئی کم عقل یہ سوچ سکتا ہے یار سارے لوگ تو جہنمی کام کر رہے ہیں، کتنے کافر، کتنے یہودی، کتنے نصرانی اور کتنے کرسچن، کتنے بدھسٹ موجود ہیں، کہاں جہنم میں اتنا ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دھم کی آواز آئی، دھماکے کی آواز آئی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے، یہ کیسی آواز ہے دھماکے کی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا،
وہ آگ میں گرتا رہا آج پہنچا ہے جہنم کی گہرائی 70 سال پہلے آج تک جہنم پہنچا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے. زمین و آسمان کے درمیان کئی کروڑ میٹر کا فاصلہ بھائی کوئی جانتا ہے؟ اندازہ کریں. اس فاصلے سے بھی یہ جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جہنم کو 4 دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے. ایک دیوار سے لے کے دوسری دیوار تک 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 4 دیواروں سے گھری ہے، ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے. یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. حاضرین کرام، جہنم میں ایک کافر کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فیصلہ ہوگا، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے. 1000 میں سے جہنم میں 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنم میں جگہ باقی رہے گی. 1000 آدمیوں میں سے کتنے جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ 999. کتنا جہنم میں جائے گا؟ 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اب آپ تصور کیجئے آدم سے لے کر کے قیامت تک کتنی تعداد آئے گی اور آئی ہوگی. پھر بھی جہنم میں جگہ باقی رہے گی اور جہنم کہے گی حل من مزید کچھ اور ہے خوراک، ابھی میں خالی ہوں، پیٹ بھرا نہیں ہے، کچھ اور ہے. تب اللہ تعالی اپنی پنڈلی اٹھا کر کے ڈالے گا. پھر جہنم کہے گی قط میں بھر گئی. میرے بھائیوں ساتھیوں، جیسا کہ میں نے بتلایا میدان محشر میں جہنم کو کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں. 70,000 ڈوریاں جہنم کے چاروں طرف لگی ہوئی ہے اور ہر ڈوری کو، ہر رسی کو، ہر نکیل کو میں 70,000 فرشتے لے کر کے کھینچ رہے. میرے بھائیوں، جہنم کے عذاب کی ہولناکیاں تو بڑی ہی خطرناک ہیں. جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو اس قدر چیخے گی، اس قدر چلائے گی کہ اس کی تھرتھراہٹ اور چیخ و پکار اور غصے اور غضب کو دیکھ کر کے کافروں کے پتے پانی ہو جائیں گے. جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم بہت تیز چنگھاڑ مارے گی، بہت تیز چلائے گی اور نہایت خطرناک انداز میں اس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام محشر والے خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے سارے کے سارے. یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور دعائیں کریں گے، عرض کریں گے یا اللہ میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا ہوں. جہنم کی چنگھاڑ کو، جہنم کی جھرجھری کو، جہنم کے غیظ و غضب کو دیکھ کر، اس کے جوش کو دیکھ کر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول بالکل کانپ اٹھیں گے اور یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں گے اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آج میری جان سلامت رہ جائے. میرے بھائیوں ساتھیوں، جہنم کی کھال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. سورہ نساء کی آیت نمبر 56. کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب جہنم کے اندر آگ ہی آگ ہے، اس کا اثر عذاب آگ ہی ہے، تو یہ کمزور چمڑا قبر میں دفن کرنے کے بعد سڑ گل جائے گا تو جہنم میں جلانے کے بعد بھی ختم ہو جائے گا، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. کہاں سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اس چیز کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جہنمیوں کی کھال جب جب جل جائے گی تو ہم اس کے اوپر دوسرا چمڑا لگا دیں گے. جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ہم انہیں ضرور جہنم کے اندر ڈالیں گے.
کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کے چمڑے جل کے خاک ہو جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے۔ اور یہیں پر یہ بھی جان لیجئے کہ اگر جہنمیوں کو جلاتے ہوئے جلاتے جلاتے جہنم کی آگ دھیمی ہو گئی، جہنم کی آگ مدھم پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے تیز کر دے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ جو جو دھیمی ہوگی ہم اسے اور تیز کر دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم عذابها، اللہ رب العالمین نے سورہ فاتر میں فرمایا ہے کہ جہنمی جب جہنم کے اندر جائے گا، دوسری آیتوں میں فرمایا ہے تو کہے گا اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے۔ اللہ کہے گا تو ہزاروں بار موت مانگ، تجھے موت نہیں آئے گی، جہنم میں تجھے نہ موت آئے گی اور نہ ہی ایک سیکنڈ کے لیے تیرے عذاب کو، ایک دن کے لیے تیرے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ساری زندگی دنیا کی بڑی نعمتوں سے، پوری زندگی دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے ایک شخص کا حال سنی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو لائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ جس کا جہنم میں جانا طے ہوا ہے، یہ وہ انسان تھا جو دنیا میں بڑے آرام کی زندگی گزاری تھی، بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، کبھی دکھ اور تکلیف کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، بڑے آرام ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، ہے نا، اس نے زندگی گزاری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اسے جہنم میں ایک غوطہ دلائے گا۔ کیا دلائے گا میرے بھائیوں؟ ایک غوطہ، یعنی فرشتہ لے جائے گا اور جہنم میں ایسے ڈال کے پھٹ سے نکالے گا، ایک ڈبکی جس کو کہا جاتا ہے، جہنم میں ایک ڈبکی اس کو ایسے کھلایا جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کیا دنیا میں تو نے کبھی آرام پایا؟ جہنم کی ایک ڈبکی سے دنیا کا سارا آرام وہ بھول جائے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے جہنم میں کبھی آرام کا سانس، دنیا میں کبھی میں نے آرام کا سانس نہیں لیا۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم جہنم کے عذاب کا تصور کریں، اور یہ بے صفحی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کو بیان فرمایا ہے، جب جہنم کی ایک ڈبکی سے 60 سالہ پورا آرام میں گزرا ہوا دن ہم بھول جائیں گے، اور اگر جہنم میں چند دنوں کے لیے ڈال دیا گیا تو کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنمی کاموں سے محفوظ رکھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی گرمی کا 17واں حصہ ہے، یعنی 59 ڈگری زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ 59 ڈگری دنیاوی آگ سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی، ہمیں جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ دراصل اللہ تعالی نے دنیا میں اپنے بندوں کو ہر طرح کی مہلت دے رکھی ہے، ہر طرح کی چھوٹ دے رکھی ہے، چاہے ہم رب کے شکر گزار بنے، چاہے ہم رب کے نافرمان بنے، چاہے ہم رب کی مانیں یا رب کا انکار کریں، اجازت ہے، آزادی ہے، ہمیں خود مختاری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں، آخرت کے اندر اللہ رب العالمین سخت سے سخت عذاب دینے کے لیے بہت سارے انتظامات فرمائے ہیں۔ حاضرین کرام، جہنم میں ڈال دیے جانے کے بعد جہنمیوں کا حال کیا ہوگا؟ جیسا کہ حذیفہ نے بتلایا حدیث کی روشنی میں، جہنمیوں کے چہرے کی کھال جل جائے گی اور دانت باہر نکل آئیں گے۔ تھوڑا ٹھہریں، آج اگر ہمیں دولہا بن کے سسرال جانا ہے یا کسی پارٹی میں جانا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور عورتوں کو اللہ ہدایت دے، خاص طور پر عورتوں کو اللہ ہدایت دے خاص طور پر
اپنے شوہر کے سامنے اس کے دل کو تسلی پہنچانے کے لیے وہ بناؤ سنگار نہیں کریں گی جو ان کے لیے جائز ہے، لیکن کسی پارٹی میں اگر جانا ہو تو حدیث کی ساری مخالفتیں کرتے ہوئے دوسروں کو دکھانا ہو، اپنے شوہر کے سامنے اس طرح اکیلے روم میں رہیں، اس طرح نہیں چلیں گی جس طرح سڑکوں پہ چلتی ہیں. اور یہ عادت تھی کافروں کی، لیکن آج یہ عادت مسلمان عورتوں نے دی. بہرحال اگر ہمیں دنیا میں کسی اچھی پارٹی میں جانا ہو، کسی مہان آدمی کے سامنے جانا ہو، تو اگر تھوڑا سا میل رہے تو سپٹی ریزر سے، معلوم نہیں کس صابن سے اور کس سے ہم اس کو صاف کر کے جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ نہ بھولیں کہ اگر ہماری بدعملیوں سے اللہ ناراض ہو کر اپنی رحمت اٹھا لیا اور جہنم میں ہم ڈال دیے گئے تو یہ چہرہ جو سب سے مبارک حصہ ہے جسم کے اندر، جو سب سے مبارک حصہ جسم کے اندر، اس کو اس طرح جلایا جائے گا کہ اس کی کھال پال سب ادھر ادھر کر کے جل جائے گی اور دانت بالکل نکل آئے گا. کھال جل جائے گا تو کیا ہوگا؟ دانت نکل آ جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 104 کے اندر، آگ جہنمیوں کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل جائیں گے. جہنم کے اندر ڈالے گئے ایک کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، جو تقریباً 3 دن کی مسافت سے بھی طے ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا درس الکافر او ناب الکافر مثل احد وغلد جلدہ مسیرۃ صلاۃ. کافر کی دانت یا یہ کچلی کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے اور اس کے چمڑے کی موٹائی 3 دن کے مسافت کے برابر ہوگی. جہنم میں کافروں کے دونوں کندھوں کی لمبائی 70 گز سے بھی زیادہ ہوگی. میرے بھائیوں ساتھیوں، جہنم میں جانے کے بعد جہنمی اس طرح روئیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے کہ آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو جائے گا، آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا اور اس طرح بہے گا کہ اس میں کوئی چاہے تو کشتیاں چلا سکتا ہے. یہ ہوا چند جہنمیوں کے حالات کا ذکر. انسان ہے، دنیا میں بھی اسے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. جنت میں بھی بھوک و پیاس لگے گی، لیکن جنت میں بھوک و پیاس مٹانے کے لیے اللہ تعالی نے ایسی نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے جس کا دنیاوی کوئی بھی انسان تصور اور خیال نہیں کر سکتا ہے. اور جہنم میں بھی بھوک و پیاس لگے گی. پیاس تو لگنا ہی لگنا ہے، جہنم کی آگ ہے، جل رہے ہیں تو پیاس لگے گی. تو پینے کے لیے اور کھانے کے لیے جہنمیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آج تھوڑا سا کھانا باسی ہو جائے ہم کھانا گوارا نہیں کریں گے. بہترین شربت میں تھوڑی سی بدبو آنے لگے، ذائقہ بدلا ہوا ہو تو ہم اسے پینا گوارا نہیں کریں گے. جہنمیوں کی خوراک کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ بدبودار، کڑوا، کانٹے دار، زقوم جسے تھوہر کہا جاتا ہے، جہنمیوں کا کھانا ہوگا. یہ تھوہر کا درخت اگتا کہاں ہے؟ یہ جہنم کی تہ میں اگتا ہے اور اس کے شگوفے زہریلے سانپ کے سر جیسے ہیں، جو پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا. کھانے کے بعد بھوکا ہے جہنمی، کھائے گا، جو پیٹ میں اس طرح وہ جوش مارے گا کہ جیسے گرم پانی کھولتا ہے. میرے بھائیو ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے یہ تھوہر کے درخت کا بیان سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے لے کے 67 تک اور سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے لے کے 46 تک کیا ہے. تفصیل جا کر کے آپ دیکھ لیجئے اور یہاں جانیے کہ تھوہر جسے زقوم کہا جاتا ہے وہ کیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تھوہر کا ایک قطرہ جو جہنمیوں کی خوراک کی شکل میں ہوگا، اگر تھوہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے کھانے پینے کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی. زقوم کا، تھوہر کا ایک قطرہ اگر اللہ دنیا میں گرا دے، پورا نہیں ایک قطرہ، تو اس زمین پر جتنے جاندار ہیں ان کے کھانے پینے کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی. ہم غور کریں، ہم سوچیں کہ کیا حال ہوگا اس جہنمی کا جس کی پوری خوراک تھوہر کا ہوگا. میرے بھائیوں ساتھیوں، جہنم کے
ایک غذا کا نام ہے ذریع، قرآن میں ہے، جس کا معنی ہوتا کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی، جو ان کی بھوک کو نہ مٹائیں گے اور نہ ان کے جسم میں گوشت کا انتظام کر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 5 سے 7 فرمایا ہے لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ۔ جہنمیوں کے لیے خوراک ذریع ہوگا، کانٹے دار بدبودار جھاڑ، جو نہ اس کی بھوک کو مٹائے گا اور نہ ہی انہیں موٹا کرے گا۔ جہنمیوں کی خوراک ہوگی جو پینے کے کام آئے گی غسلین۔ غسلین کیا ہے؟ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا، جہنمی جب جلے گا تو اس کے جسم سے بہنے والا نہایت غلیظ، گندا، بدبودار وہ مادہ ہوگا جو جہنمیوں کے جلنے کی وجہ سے ان کے جسم سے نکلے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ۔ اس سے پہلے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ہمدرد ہوگا، غمخوار ہوگا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور یہ غسلین کا کھانا اسے دیا جائے گا جو جہنمیوں کے جلنے کو، جس سے غلیظ، بدبودار، گندا، کڑوا جسم سے مادہ نکلے گا۔ ایک کھانا ہوگا جہنم کا میرے بھائیو دا غصہ۔ جہنمیوں کو ایسا زہریلا، کانٹے دار، بدبودار کھانا دیا جائے گا کہ بھوک کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے جہنمی اسے اپنے حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا، وہ اٹک اٹک کے اترے گا۔ آپ کہیں گے اتر تو جائے گا، کبھی آپ مچھلی کھا رہے تھے کانٹا اٹکا ہے؟ ایک معمولی مچھلی کا کانٹا اٹکنے کے بعد گلے میں کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ اٹک اٹک کے پھاڑتے ہوئے، چبھتے ہوئے اٹکے گا، اسے ذا غصہ کہا گیا ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل کے آیت نمبر 12 سے لے کے 13 تک فرمایا کہ جہنمیوں کے لیے اٹکنے والا کانٹے دار درخت ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہوگا۔ جہنمیوں کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور یہ کھولتا ہوا پانی کے، اس کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کے جلنے کے جسم سے جو پیپ، خون، سدید وغیرہ نکلے گا وہ بھی دیا جائے گا، اور تلچھٹ جیسا ہوگا جو نہایت زہریلا اور بدبودار ہوگا۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ، جہنمیوں کی خوراک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 66 سے لے کے 67 ضرور پڑھیے گا میرے بھائیو جانے کے بعد۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 51 سے لے کے 56 تک، سورہ محمد آیت نمبر 51، سورہ ابراہیم آیت نمبر 16، سورہ کہف آیت نمبر 29، سورہ صاد آیت نمبر 56 سے 58۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا۔ یہ جو غساق نام کا کھانا دیا جائے گا جہنمیوں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر غساق نام کی چیز جو انہیں دی جائے گی جہنمیوں کو، اگر ایک بالٹی بھی دنیا میں ڈال دیا جائے، دنیا کتنی لمبی چھوڑی ہے، ایک بالٹی اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی، ناقابل برداشت بدبو پھیل جائے گی۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ جہنمی جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے بیچوں بیچ سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ سوراخ کرتے ہوئے نیچے تک چلا جائے گا، کلیجہ، پھیپڑا، اتڑیاں سب پاخانے کے راستے سے جل کر گل کر بہ جائیں گے میرے بھائیوں۔ جہنمیوں کا لباس آگ کا لباس ہوگا، بلکہ بعض جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ہتھکڑیوں اور بیڑیاں پہنا کر تارکول لگا دے گا جسم پر۔ ایک تو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا، اور بعض مجرموں کو بیڑیوں میں جکڑ کے اللہ تعالیٰ جسم پہ تارکول ڈال دے گا۔ اور تارکول آگ میں ڈالا جائے تو کیا کام کرتا ہے؟ تارکول سمجھتے ہیں نا، ڈامر جس کو کہا جاتا ہے جو روڈ پر۔ اب آگ اور تیز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی میرے بھائیوں ساتھیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے پیجامہ بھی جہنمیوں کو آگ کا پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ تَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 46 سے لے کے 50 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جہنمیوں کو آپ دیکھیں گے اس دن کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پیجامے تارکول کے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر آگ
लिपटी हुई होगी। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज की आयत नंबर 19 में फरमाया, कुत्तिअत लहुम सियाब मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिम अल हमीम, उनको आग का कपड़ा पहना दिया जाएगा, उनके सरों पर पानी, गर्म पानी उंडेल दिया जाएगा, जिससे पाखाने के रास्ते से सारी चीजें निकल आएंगी। कपड़ा भी आग का, बिस्तर किस चीज का? जहन्नम में को जो गद्दा दिया जाएगा ना, गलीचा बिस्तर, वो भी आग का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन। सूरह आराफ की आयत नंबर 41। अल्लाह ताला कहता है, फरमाता है, काफिरों के लिए जहन्नम का बिछौना होगा और जहन्नम का ओढ़ना होगा। आग का बिछौना और आग का ओढ़ना, और जहन्नमियों के चेहरों पर आग लिपटी हुई होगी। ऐसा क्या है? वकज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन, हम जालिमों को ऐसा ही बदला देते हैं। अल्लाह ताला हमें हर तरह के जुल्म से महफूज रखे, न जालिम बनाए न मजलूम बनाए, आमीन। जहन्नम में निहायत जलील कर देने वाला अजाब दिया जाएगा। जलील कर देने वाला अजाब क्या है? चेहरे के बल उसे घसीटा जाएगा, जिसमें जो सबसे मुबारक अज़ू है उसी चेहरे के बल उसे घसीटा जाएगा। और इसी तरह जहन्नमियों को सांप और बिच्छू डंक मारेंगे। अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में बुख्ती ऊंट, एक ऊंट का लंबा चौड़ा किस्म है ऊंट, बुख्ती ऊंट के बराबर सांप होंगे। जहन्नम के एक सांप बुख्ती ऊंट के बराबर होगा, लंबाई, चौड़ाई और मोटापा में। ना बुख्ती ऊंट अगर देखें जो एक अच्छा खासा ऊंचा और लंबा होता है, तो ऊंट को देख ले, एक सांप इतना बड़ा होगा। उनमें से एक सांप के काटने से जहन्नमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करेगा। और काटेगा कि नहीं काटेगा जहन्नमी को? एक सांप के काटने से 40 साल तक असर महसूस करेगा। और जहन्नम में जो बिच्छू होंगे वो खच्चरों के मानिंद होंगे। खच्चर देखो गधे के से थोड़ा कम होता है। जहन्नम में जो बिच्छू होगा जहन्नमियों को डंक मारने के लिए, वो खच्चरों के बराबर होंगे। एक बार जहन्नमी बिच्छू डंक मार दे तो उसका दर्द और टीस और असर 40 साल तक रहेगा। मेरे भाइयों और साथियों, जिन लोगों को दुनिया में अगर किसी बिच्छू ने डंक मारा हो तो वो जान सकते हैं, वैसे इन सारे अजाबों की तस्दीक करना ईमान का तकाजा है। लेकिन हकीकत में पूरे अंदाज से जान पाएंगे वो लोग जो जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज रखे। जहन्नम के छोटे बिच्छू के डंक मारने से इंसान बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है। एक बार मुझे बिच्छू के बच्चे ने डंक मारा था। ऊपर छत पे लेटा था, रात में चप्पल पहनने के लिए मैं नीचे था, माँ का बिस्तर बिछा रहा था, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस। माँ का बिस्तर लगाने के लिए जैसे चारपाई, उसके चारपाई में बैठा था, नीचे उतरा, मामूली छोटा सा बिच्छू ने डंक मार दिया। वल्लाह मेरे भाइयों 24 घंटा मेरी क्या कैफियत थी। उस वक्त मैं, सारे गांव के लोग आ गए जो जान पाए। मैं यही कहता था, अल्लाह जहन्नम के बिच्छुओं से महफूज रखे। एक मामूली दुनिया का बिच्छू अगर डंक मार दे तो जिस्म का सारा आराम तबाह बर्बाद हो जाता है। क्या हाल होगा कि अगर जहन्नम में अल्लाह डाल दे, अल्लाह महफूज रखे। जहन्नमियों को खच्चर जैसे बिच्छू जब डंक मारेंगे, जिसका असर और 30 और दर्द 40 साल तक महसूस करेगा, ऐसे जहन्नमी का क्या हाल होगा मेरे भाइयों साथियों। हाज़िरीन किराम, इसके अलावा जहन्नम के बहुत सारे अजाब हैं और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में बहुत सारे अजाब का जिक्र आया हुआ है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम जहन्नम से कैसे बचें? हम जहन्नम से कैसे बचें? जहन्नम से बचने के कुछ इलाज मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहली चीज तो हम तो अपने गुनाहों से तौबा करें। अपने गुनाहों से हम सच्ची तौबा करें। और अल्लाह ताला रहीम है, मेहरबान है, गफूर रहीम है, तौबा को कबूल करने वाला है, तौबा करने वालों को पसंद करने वाला है। हमारी तौबा सच्ची तौबा जरूर कबूल होगी। अपने सारे गुनाहों से हम तौबा करें।
دوسری چیز ہم ایمان اور توحید کو اپنائیں اور ایمان اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں. ایمان اور توحید کے تقاضوں کی ہم تکمیل کریں. تیسری چیز، اگر ہم دانا ہیں، بینا ہیں، اگر ہم ہوشیار عقل مند ہیں، اگر ہمارا ایمان جہنم کے عذاب پر ہے، تو ہم ان سارے گناہوں کو چھوڑ دیں جس کی سزا جہنم ہے. اور اگر انسان ہونے کے ناطے چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ ہو جائے تو فوراً ہم اللہ تعالی کی طرف پلٹ کر کے آئیں اور اپنے نیکیوں کو ہم بڑھا دیں، ہم اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ قرآنی وہ دعائیں پڑھیں جس میں عذاب جہنم سے پناہ مانگا گیا ہے، جیسے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس کے علاوہ بہت ساری قرآنی آیتیں ہیں میرے بھائیوں جس کے اندر خاص طور پر عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے. اسی طریقے سے ان دعاؤں کو ہم بار بار پڑھیں جو دعائیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور عذاب جہنم سے اس میں پناہ مانگی گئی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر آتے تھے تو داہنے کروٹ لیٹتے تھے اور کہتے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. سونے کے بعد رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو اپنے عذاب سے ہمیں بچا جس دن تو اپنے بندوں کو جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خاص دعا سکھائی ہے اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا ہمیں ایسے ہی سکھائی جیسے کہ آپ قرآن ہمیں سکھاتے تھے. وہ کون سی دعا ہے جو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے؟ کون سنا سکتا ہے؟ سنائے محمد علی. ہاں ہاں یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن شر فتنة المسیح الدجال ومن شر فتنة المحیا والممات. یہ دعا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. اور آپ یہ بھی جان لیں نماز کے اندر وہ بیٹھک جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد خاص طور پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے. بلکہ بعض صحابہ کرام اپنے بچوں سے پوچھتے تھے کہ سلام پڑھنے سے پہلے تم نے یہ دعا پڑھی؟ اگر بچہ کہہ دیتا نہیں تو کہتے تھے جا کے دوبارہ پڑھو. تو میرے بھائیوں ایسی دعاؤں کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے اے اللہ تو میرا اللہ ہے، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ تیرے رحمت کے ذریعہ، تیرے مغفرت کے ذریعہ، تیرے بخشش کے ذریعہ، تیرے وعدے کے ذریعہ ہم پناہ مانگتے ہیں. تو ہمیں ہمارے ان بھائیوں کو، ہماری نسل کو، ہمارے ان بھائیوں کی نسل کو جہنم کی آگ سے بچا، جہنمی کاموں سے بچا، جہنم میں لے جانے والے راستوں سے بچا. مولا تو ہمارے دلوں میں اپنا ڈر ڈال دے. رب العالمین تو ہمیں پکا مومن بنا، رب العالمین تو ہمیں پکا مومن بنا. الہ العالمین ہمیں ان سب کاموں سے محفوظ رکھ جو جہنم کے لیے، جو جہنم کے راستے پر لے جانے والے ہیں. الہ العالمین ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کا نتیجہ جنت ہے. الہ العالمین ہمارا اس بات پر ایمان ہے، رب العالمین ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ تیرا کوئی بندہ اپنی نیکیوں کے بدولت نہیں بخشا جا سکتا. اگر تو نے رحم نہ کیا، اگر تو نے کرم نہ کیا، اگر تو نے احسان نہ کیا، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں پر بھاری ہے، اے رب العالمین تیری مغفرت ہمارے گناہوں پر بھاری ہے. اے اللہ تو اللہ ہے، تو غفور رحیم ہے.
مولا میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ وسیلہ لے کر کے، اپنی ساری عبادتوں کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر کے، اپنے لیے، اپنے سارے اساتذہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان کی نسل کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین جہنم سے بچا لے، رب العالمین تو جہنم سے بچا لے۔ الہ العالمین ہم یہ اعتراف کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جو ناقابل معافی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تو نے کہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو قہار ہے، اے اللہ تو جبار ہے، اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے۔ الہ العالمین اگر تو ہمیں بخش دے تو تیرا احسان ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں جنت کے راستوں پہ چلا اور جہنم کے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین تو ہمیں جہنم کے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین تو ہمیں جہنمی عقیدوں سے بچا، جہنمی اخلاق سے بچا، جہنمی کردار سے بچا۔ رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اے اللہ تو اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم سب کے دل تیرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، تو جیسا چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔